السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیٹھ صاحب نے حکارت آمیز لہجے میں محمد افضل عرف پھجے کو پھجو کہہ کر آواز دیتے ہوئے بلایا تو وہ یوں دوڑا ہوا آیا جیسے ایک وفادار کتا اپنے مالک کے کہنے پر دم ہلاتے ہوئے آتا ہے۔ پھجو کے کہنے پر پہنچنے پر سیٹھ صاحب نے پوچھا کہ وہ کمہاروں کے گھر 2 من گندم بھجوا دی تھی۔ چودھری صاحب کا سوال سن کر پھجو تھر تھر کانپنے لگا اور لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ جواب دیا کہ جی چودھری صاحب، گندم تو بھجوا دی تھی، اس کے گھر والوں کو دھمکا بھی دیا تھا، مگر لڑکی قانونی کارروائی پر بضد ہے۔ چودھری نے پھجو کی بات سن کر کہکا لگایا اور کہا، قانون کی کارروائی کمہاروں کے خلاف ہوتی ہے، کمہاروں کے کہنے پر نہیں ہوتی۔ چودھری کی بات سن کر پھجو مزید یہ نہیں بتا سکا تھا کہ قانون کے علاوہ لڑکی خدا کے سامنے بھی اپنی التجا لے کر جا رہی ہے اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ خیر، سیٹھ صاحب نے جب قانونی چارہ جوئی کا سنا تو اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے تھانے اطلاع پہنچوا دی کہ کمہاروں کا مقدمہ درج نہ کیا جائے۔ لڑکی کا نام فروا فاطمہ تھا، ذات کی کمہار تھی، باپ اپنا جدی پشتی کام کرتا تھا، یعنی مٹی کے برتن بناتا تھا۔ ماں چودھری صاحب کے گھر میں ملازمہ تھی اور اس کا شمار حویلی کی خاص ملازماؤں میں ہوتا تھا۔ اس کی ذمہ داری میں کچن کا کام تھا، حویلی میں ہر کام کے لیے الگ الگ ملازمہ تھی۔ فروا کے والدین کڑی مشقت کے بعد بھی اتنا نہیں کما پاتے تھے کہ گھر میں پانی کے لیے ذاتی نلکوا ہی لگوا لیں۔ گھر کی ضروریات کے لیے پانی چودھری صاحب کی حویلی سے بھر کر لانا پڑتا تھا، جو گھر کے تمام کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ فروا گاؤں کی چند لڑکیوں میں شامل تھی جو لکھ اور پڑھ سکتی تھیں۔ اس نے قرآن پاک پڑھ رکھا تھا، اسلامی کتب اکثر اس کے مطالعے میں رہتی تھیں۔ قرآن پاک اور نماز اس کا پہلا عشق تھا۔ وہ صبح تہجد کے وقت ماں کے ساتھ چودھری صاحب کی حویلی جاتی اور وضو کر کے گھر واپس آتی، تہجد ادا کرتی، پھر فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک تلاوت قرآن کرتی اور پھر کچن کے کاموں میں والدہ کی مدد کرنے لگتی۔ کھانا کھلا کر اس کے والدین اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے اور وہ کوئی نہ کوئی اسلامی کتب لے کر اس کا مطالعہ کرنے لگتی۔ پچھلے چند دن سے اس کی والدہ کی صحت انتہائی خراب تھی۔ وہ حویلی میں کام پر نہیں جا رہی تھی، البتہ بیٹی کے ساتھ وضو کروانے وہ حویلی ضرور جاتی تھی، کیونکہ جوانی کی دہلیز پار کرتی بیٹی کی عزت کے معاملے میں وہ بہت حساس تھی۔ مگر طبیعت زیادہ بگڑ جانے پر وہ 2 دن سے بیٹی کے ساتھ نہیں جا پا رہی تھی۔ آج جب فروا وضو کرنے کے وقت تہجد حویلی پہنچی تو چودھری کا بیٹا شیطان کا روپ دھارے اس کی عزت تار تار کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ جو ہی فروا داخل ہوئی وہ جھپٹ پڑا، اپنی عزت اور زندگی خطرے میں محسوس کر کے فروا نے چیخنا شروع کر دیا۔ حویلی کے ملازم اور خواتین جاگ گئے، مگر وہاں وقت کے فرعون کے خلاف بات کرنے کی ہمت کسی کی نہ ہوئی۔ فروا کو پکڑ کر حویلی میں بٹھا دیا گیا۔ ساری حقیقت جان لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ گاؤں والوں کے سامنے عزت ایک ہی صورتحال میں بحال ہو سکتی ہے کہ لڑکی پر الزام لگا دیا جائے کہ وہ وضو کرنے نہیں بلکہ چودھری صاحب کے بیٹے سے ملنے آئی تھی، اور پھر ایسا ہی کر دیا گیا۔ پھر فروا کی تہجد گئی، فرض نماز بھی قضا ہو گئی اور صبح سارے گاؤں کے سامنے اس پر تہمت بھی لگا دی گئی۔ ایک لمحے میں اتنا کچھ بدل گیا کہ وہ سارے لوگ جو فروا کے کردار کی گواہی دیا کرتے تھے وہ اب طنز کر رہے تھے۔ چودھری صاحب نے کمہاروں کے گھر ملازمین کو بھیج کر دھمکی بھی دلوائی اور 2 من گندم بھی بھیج دی تاکہ لالچ بن جائے، مگر فروا فاطمہ نے کتابوں میں قانون کی طاقت کے بارے میں پڑھ کر رکھا تھا۔ وہ حقیقت سے واقف نہیں تھی کہ قانون تو وڈیروں کی داشتہ ہے، وہ پیسہ پھینکتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں۔ غریب کے لیے قانون جال ہے اور قانون کے رکھوالے شکاری ہیں، جب چاہیں جال پھینک کر غریب کو شکار کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی فروا کے ساتھ ہوا جب وہ دھمکیوں سے بھی ڈر کر باز نہ آئے، ورنہ یہ پیسے کے لالچ میں انصاف کے لیے قانون کے دروازے پر دستک دینے تھانے پہنچ گئی تو اس پر چوری کی رپورٹ درج کر کے اسے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ مردوں کے ہاتھوں اس کی انتہائی تذلیل کروائی گئی، ایسی جگہ بند کر دیا گیا جہاں وہ نماز کے وقت کا تعین بھی نہیں کر سکتی تھی۔
اس کے والدین نے چودھری صاحب کی منت سماجت کر کے اسے باہر نکالا اور سمجھایا کہ قانون تو غریبوں کے لیے ہے اور ہم جیسے بے بس لوگوں کے لیے جلاد ہے، عذاب ہے، ہمارا محافظ نہیں ہے۔ وقت گزرتا ہے، فروا فاطمہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیتی ہے، مگر اب وہ وضو کرنے چودھری صاحب کے گھر نہیں جاتی۔ تیمم کر کے آنسو بہاتے ہوئے گھر ہی میں نماز ادا کر لیتی ہے۔ چودھری اتنے انجام کی طرف گامزن ہے، اس کا وہی بیٹا قتل ہو چکا ہے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی چودھری صاحب قاتل کو نہیں ڈھونڈ پائے، نہ ہی آج تک قتل کی وجہ جان پائے۔ چند دن پہلے ان کی بیٹی اپنے ڈیرے کے ملازم کی محبت میں آ کر گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ اپنے سارے تعلقات استعمال کر کے بھی وہ اپنی بیٹی کو واپس حاصل نہیں کر سکے۔ انہی صدموں کی وجہ سے خود فالج کا شکار ہو کر بستر سے لگ گئے ہیں اور ابھی پتہ نہیں کتنی آزمائشیں دیکھ کر مرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔